بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ابھی ابھی اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، لیکن میں مین دروازے سے نہیں بلکہ ایک چور دروازے سے آئی تھی جو میں نے بنا رکھا تھا۔ یہ سب میں کیوں کرتی تھی اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو چیز تھی میں نے اسے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، دل اداس تھا، ایسا دل کر رہا تھا کہ رو پڑوں، لیکن جس کے لیے رونا تھا اس کو تو میں جانتی بھی نہیں تھی، تو پھر رونے کا فائدہ۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جس دروازے سے میں آئی تھی وہاں سے کوئی داخل ہوا ہے۔ میں ڈر کے مارے چپ چاپ لیٹی رہی۔ جب انسان ڈرتا ہے تو اپنی چادر اپنے اوپر کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چادر کے نیچے وہ محفوظ ہے، جبکہ ایک پتلی سی چادر اسے بھوت ہو یا کسی چور سے بچا تو نہیں سکتی۔ میں نے بھی چادر کا سہارا لیا اور چادر کی آڑ میں سے دیکھا تو میرے کمرے میں کوئی موجود تھا، اور وہ کوئی لڑکا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو میرا ہاتھ لیمپ پر لگا، جس سے کمرے میں روشنی ہو گئی، لیکن جب وہ لڑکے کو دیکھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ میری طرف بڑھا اور اس نے کہا کہ میری ایک چیز تمہارے پاس ہے، جلدی واپس کرو۔ میں نے کہا کہ کون سی چیز، اور اس نے نیچے۔ میرا نام سویرا ہے، میں اپنی 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والد کی وفات کے بعد ہمارا گھر ایسا اجڑا کہ روٹی کے لالے پڑ گئے۔ وہ جو وقت ہوتا ہے نا، جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، وہی وقت ہم پر آ چکا تھا۔ ہمارے رشتہ دار جو کبھی ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، اب نظریں چرا کر گزر جاتے تھے۔ پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ ہم واقعی مشکل میں ہیں، لیکن جب دنوں پر دن گزر گئے اور ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہ آئی تو لوگوں کی بے حسی کھل کر سامنے آ گئی۔ ماں خوددار تھی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادی نہیں تھی، مگر جب چھوٹی بہنوں کے پیٹ میں بھوک یا مڑوڑ اٹھتے تو ان کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، چولہا بجھا ہوا تھا اور ماں کی آنکھیں نم تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑنی پڑی تھی کیونکہ حالات اجازت نہیں دیتے تھے، مگر دماغ تیز تھا، عقل کام کرتی تھی۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کون سا راستہ اپنایا جائے جس سے جلدی پیسہ آ سکے۔ مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگیں جو میں نے لوگوں سے سنی تھی، جو اخبارات میں پڑھی تھیں اور جو انٹرنیٹ پر دیکھی تھیں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ گھر میں ماں کے زیور کے نام پر بس ایک جوڑی سونے کی بالیاں بچی تھیں، جو وقت ہمیشہ کہتی تھیں کہ یہ میرے مشکل وقت کا سہارا ہے۔ میں نے ان سے بالیاں مانگی، مگر ماں حیران رہ گئی۔ پوچھا کہ کیوں چاہیے؟ میں نے جھوٹ بولا کہ کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی چیز خرید کر آگے بیچنی ہے، کچھ نہ کچھ کر کے حالات بدلنے ہیں۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے مجھے غور سے دیکھا، شاید ان کے دل میں کوئی وہم آیا ہو، مگر پھر انہوں نے بالیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے وہ بالیاں بیچ کر ایک کمپیوٹر خرید لیا۔ اب ہمارے چھوٹے سے گھر میں ایک چیز اور آ گئی تھی جو شاید کسی کو امید نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں آ سکتی ہے۔ میں نے 1 ماہ تک دن رات محنت کی، کمپیوٹر پر ایسا کام سیکھا جو دوسروں سے چھپانا پڑا۔ میں دن کو ایک عام سی لڑکی لگتی تھی جو بس اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، مگر رات کو میں کچھ اور بن جاتی تھی۔ وہ کام ایسا تھا کہ کوئی جان لیتا تو انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتا۔ میں جانتی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر مجبوریاں انسان سے وہ بھی کروا دیتی ہیں جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلا مہینہ گزارنا بہت مشکل تھا۔ کئی بار لگتا تھا کہ بس اب کچھ نہیں ہوگا، شاید یہ سب بیکار ہے، شاید میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر 1 مہینے کی جدوجہد کے بعد میں اس قابل ہو گئی کہ گھر میں مہینے کا خرچہ رکھ سکوں۔ وہ دن میرے لیے ایک عجیب سا لمحہ تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کے ہاتھ میں پیسوں کی گڈی رکھی تھی۔ ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں سوالات تھے، مگر انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب ہم بھوکے نہیں مریں گے، اب ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ماں نے بس ایک لمبی سانس لی اور چپ ہو گئی۔ پھر وقت بدلا، دن بدن ہمارے گھر کے حالات سدھرتے گئے۔ جو لوگ پہلے ہم سے نظریں چرا لیتے تھے اب ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ خاندان والے حیران تھے کہ آخر اتنی تیزی سے یہ خوشحالی کیسے آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ میں کون سا کاروبار کر رہی ہوں، کس طرح سے پیسے آ رہے ہیں، اور کیوں نہ میں انہیں بھی وہی سکھا دوں۔ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات بدل لیتی۔ ماں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، مگر وہ خاموش تھی۔
وہ جانتی تھیں کہ ہماری عزتدار زندگی گزارنے کی امید اب مجھ سے جڑی ہے، اس لیے انہوں نے کبھی زیادہ سوالات نہیں کیے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو اسکول داخل کروا دیا۔ ان کے یونیفارم، بستے اور کتابیں دیکھ کر دل خوش ہوتا تھا۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، ماں کے چہرے پر سکون تھا، مگر میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ درست نہیں ہے۔ یہ کام کبھی نہ کبھی ختم ہونا تھا، یا تو میں خود چھوڑ دیتی یا پھر پکڑی جاتی، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ماں مجھ سے کہتی تھیں کہ کسی کو کچھ مت بتانا۔ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو کسی نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اور اب جب ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو سب کو ہماری زندگی میں دلچسپی ہو گئی ہے۔ وہ سچ کہتی تھیں۔ جب باپ کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ بھی ہماری طرف دیکھنے لگے تھے، حالانکہ یہی لوگ وہ تھے جو مشکل وقت میں ہمیں نظر انداز کر چکی تھی۔ ماں، بہنیں سب خوش تھے، سب کو لگتا تھا کہ ہماری زندگی میں خوشحالی آ گئی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ خوشحالی کسی تلوار کی دھار پر چل کر حاصل کی گئی ہے۔ یہ سب عارضی تھا، ایک انجانا سا خوف میرے ساتھ چلتا تھا۔ میں ہر لمحہ اس دھڑکے میں رہتی تھی کہ اگر کسی کو حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر میرا راز کھل گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ کام بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ میری سوچوں میں چل رہا تھا، مگر میں چپ تھی۔ میں نے خود کو ایک دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ جب وقت آئے گا تب سوچیں گے، مگر دل کے کسی کونے میں یہ احساس جاگ رہا تھا کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ آن لائن کام کرنے کے جتنے بھی طریقے تھے میں نے سب آزمائے، ڈیٹا انٹری، فری لانسنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، بلاگنگ، سب کچھ سیکھا، سب کچھ کیا، لیکن ان سب سے اتنے پیسے نہیں بنتے تھے کہ پورا گھر آرام سے چل سکے۔ میں نے اپنی بہنوں کی تعلیم اور روزمرہ کے اخراجات کے ساتھ ساتھ ان کی جہیز کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ بابا کچھ قرضے چھوڑ گئے تھے جنہیں چکانا لازمی تھا۔ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا، ہر مہینے مالک مکان کا تقاضا سر پر سوار رہتا تھا۔ کھانے پینے کے اخراجات، اسکول کی فیسیں، بجلی کے بل اور نہ جانے کیا کچھ تھا جس کے لیے مستقل آمدنی کا ہونا ضروری تھا۔ اسی مجبوری نے مجھے ایک ایسا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جس کے بارے میں سوچ کر بھی لوگ کانپ جاتے۔ مجھے بچپن سے بھیس بدلنے کا شوق تھا، شاید وہ شوق جو کبھی تفریح کے طور پر شروع ہوا تھا آج میری بقا کا ذریعہ بننے والا تھا۔ میرے بابا کے کچھ پرانے کپڑے میرے پاس محفوظ تھے، ان میں ان کا پہنا ہوا ایک شلوار قمیض، ایک واسکٹ اور ایک پرانی ٹوپی شامل تھی۔ میں نے انہی چیزوں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اپنی شناخت بدلنے کے لیے میں نے ایک نقلی داڑھی اور مونچھوں کا بندوبست کیا۔ یہ بازار میں عام مل جاتی تھی، مگر میں نے خاص طور پر ایسی داڑھی اور مونچھیں خریدیں جو قدرتی لگے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں کندھے پر ایک پرانا رومال ڈال لیتی، سر نیچے جھکا کر رکھتی اور ایک بڑی سی اینک لگا لیتی تھی جو میرے اصل چہرے کو مزید چھپا دیتی۔ یہ کوئی عام اینک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ لگا ہوا تھا جس کا استعمال میرے کام کے لیے نہایت ضروری تھا۔ ابتدا میں نے جنازوں کی عام ویڈیوز بنانی شروع کی۔ میرے ذہن میں آیا کہ لوگ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور اگر میں ایسے مناظر دکھاؤں جہاں انسان کو قبر میں اتارا جا رہا ہو، جہاں لوگ روتے ہوں، جہاں آخری رسومات ہو رہی ہوں، تو یہ ویڈیوز دیکھنے والوں پر گہرا اثر ڈالیں گی۔ میں نے ایک ویب سائٹ بنایا اور وہاں یہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے ویڈیوز پر ویوز بڑھتے گئے پیسے بھی آنے لگے۔ شروع میں یہ سب آسان لگ رہا تھا، جنازے میں شامل ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مردوں کے بھیس میں چپ چاپ مجمع میں شامل ہو جاتے اور اینک کے کیمرے سے وہ تمام مناظر ریکارڈ کر لیتی جو کسی عام آدمی کی آنکھوں کو نظر آتے تھے۔ میں اس پر کوئی نہ کوئی میوزک، کوئی خطبہ یا ایسی آیات شامل کر دیتی جن سے ویڈیوز مزید مؤثر بن جاتی۔ لوگ دیکھتے، عبرت پکڑتے اور میرا کام چلتا رہتا۔ لیکن جلدی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام زیادہ دن نہیں چلے گا۔ ویڈیوز کے ویوز کم ہونے لگے، شاید لوگوں کو اس موضوع میں دلچسپی کم ہو رہی تھی، یا شاید اب یہ عام سی چیز بن چکی تھی۔ تب میں نے کچھ نیا سوچا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایسے مناظر دکھانے ہوں گے جو کوئی نہیں دکھا سکتا، جو پوشیدہ ہیں، جو خوفناک ہیں، اور جو موت کے بعد کے مراحل کو بے نقاب کر سکیں۔ یہ کام خطرناک تھا، لیکن پیسے کی ضرورت اس سے زیادہ شدید تھی۔ میں نے کچھ جدید قسم کے خفیہ کیمرے خریدے جو چھوٹے سائز کے تھے اور آسانی سے چھپائے جا سکتے تھے۔ میرا نیا ہدف قبریں تھیں۔ جب بھی کسی کی تدفین ہوتی میں موقع دیکھ کر اپنے ساتھ لایا ہوا ایک چھوٹا کیمرہ قبر کے اندر رکھ دیتی۔ یہ کوئی عام کیمرہ نہیں تھا،
بلکہ ایک مخصوص ٹائمر پر چلنے والا آلہ تھا جو کچھ وقت بعد خود بخود بند ہو جاتا تھا۔ پھر میں کسی بہانے سے وہاں واپس جا کر وہ کیمرہ نکال لیتی۔ یہ سب کرتے وقت میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا، مجھے کسی کا ڈر نہیں لگتا تھا، نہ قبرستان سے، نہ اندھیرے سے، نہ ہی مردہ جسموں سے۔ مجھے بس غربت سے ڈر لگتا تھا۔ غربت سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ کسی بھی دوسرے خوف سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ موت تو ایک بار آتی ہے لیکن غربت ہر دن مارتی رہتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ تاریکی، وہ سنسان ماحول، وہ گھٹن، سب کچھ بہت بھیانک تھا، لیکن میں اپنی ہمت کو مضبوط رکھا۔ میں نے وہ فوٹیج ایڈٹ کی، اس پر مختلف مذہبی آیات شامل کی اور ان ویڈیوز کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ جیسی وہ ویڈیوز عوام کے سامنے آئی، ان پر دھڑا دھڑ ویوز آنے لگے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر انہیں دیکھتے، کمنٹس کرتے اور کچھ تو یہ دعویٰ بھی کرتے کہ انہوں نے ویڈیوز میں کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کی ہیں۔ یہ ویڈیوز مجھے پیسے لا رہی تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی بڑھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر کوئی بھی مجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو سب کچھ وہیں ختم ہو جاتا، اس لیے میں ہمیشہ مکمل احتیاط سے کام لیتی۔ میں نے اپنے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ میں گونگا ہوں، یعنی نہ بول سکتا ہوں اور نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی مجھ سے سوال نہیں کرتا تھا، نہ ہی میرے بارے میں زیادہ کھوج لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی نہ پکڑی جاؤں گی۔ میں نے اپنی شناخت چھپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لوگ میری ویڈیوز دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے، ان میں موت کی یاد تازہ ہو جاتی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا فائدہ تھا۔ لیکن یہ کھیل زیادہ دن نہیں چل سکتا تھا۔ میں اپنی طرف سے مکمل طور پر محفوظ تھی، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے قسمت کا پلڑا کسی اور طرف بھی جھک سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر ایک بار میری حقیقت کسی کے سامنے آ گئی تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، مگر ابھی تک میں اپنے ہر قدم پر قابو رکھے ہوئے تھی۔ زندگی ایک عجیب موڑ پر آ چکی تھی۔ میں جو کبھی اپنی بہنوں کو بہتر مستقبل دینے کی خواب دیکھتی تھی، اب راتوں کو قبرستان میں جا کر ویڈیوز بناتی تھی۔ یہ سب کچھ حقیقت سے زیادہ کسی فلمی کہانی کا حصہ لگتا تھا، لیکن میری زندگی تھی۔ ہر دن ایک نیا خطرہ، ہر رات ایک نئی آزمائش، اور ہر لمحہ یہ خوف کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں صحیح کر رہی ہوں، کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کر رہی ہوں، کہ میں مجبور ہوں، مگر کہیں نہ کہیں میرے دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید یہ ضمیر کی آواز تھی، شاید یہ اس حقیقت کا احساس تھا کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی میں اس کھیل میں کامیاب جا رہی تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ یہ کام میرے لیے اب روزمرہ کی روٹین بن چکا تھا۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کو مار دیا تھا جو پہلے پہل قبرستان میں قدم رکھتے ہی محسوس ہوتا تھا۔ اب قبر کھودنا، کیمرہ نصب کرنا اور ویڈیوز تیار کرنا میرے لیے اتنا ہی عام تھا جتنا کہ سیام انسان کے لیے دفتر جانا۔ لوگوں کی موت میرے لیے ایک موقع بن چکی تھی اور میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ ڈر کا سامنا کرنے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ میرے چینل پر ہر ویڈیوز ہزاروں بلکہ لاکھوں ویوز لے رہی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر سہم جاتے، کمنٹس میں استغفار کرتے اور شیئر کرتے جاتے۔ میں جانتی تھی کہ میرے ویڈیوز میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، لیکن میں نے خود کو یہ یقین دلانا چھوڑ دیا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ مجھے بس اتنا یاد رہتا تھا کہ میرا گھر چل رہا ہے، بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، ماں کے ہاتھ میں سونا دینا ہے اور قرض اتارنا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک طوائف تھی جو سرعام اپنا کام کرتی تھی۔ اس کا جنازہ شاید ہی کسی نے عزت کے ساتھ دیکھا ہو۔ لوگ اس کے بارے میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور ہمیشہ کی طرح مردوں والا بھیس بدل کر اس کے جنازے میں شامل ہو گئی۔ میں نے چپ چاپ کیمرہ آن کیا اور جنازے کے تمام مناظر قید کرنے لگی۔ رات کے وقت میں نے قبرستان جا کر وہی عمل دہرایا جو ہمیشہ کرتی تھی۔ قبر میں کیمرہ رکھ کر چند گھنٹوں بعد واپس آ گئی اور فوٹیج نکال لی۔ اس بار میں نے کچھ نیا کرنے کا سوچا۔ میں نے اس ویڈیو پر ایک سنسنی خیز عنوان دیا، جب ایک طوائف کو دفنایا گیا تو قبر میں کیا ہوا۔ ویڈیو میں میں نے کچھ ہولناک آوازیں شامل کر دی، جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو، کوئی دردناک چیخیں مار رہا ہو، اور کچھ ایسے اثرات جو میں نے آن لائن سے ڈاؤن لوڈ کیے تھے۔ میں نے لوگوں کے خوف کو بڑھانے کے لیے مختلف زاویوں سے ایڈیٹنگ کی۔
تاکہ انہیں لگے کہ واقعی کچھ ناقابل یقین ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو توقع سے زیادہ کامیاب رہی، لاکھوں ویوز ملے، کمنٹس کا طوفان آیا، اور کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے بھی اپنے قریبی قبرستان میں ایسی آوازیں سنی ہیں۔ میں حیران تھی کہ کس طرح لوگ خوف کے ہاتھوں سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بس مجھے اس ویڈیو سے بے حد منافع ہوا اور میرے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور عورت کا انتقال ہوا۔ وہ ایک حافظ قرآن تھی، انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون، جس کے 3 چھوٹے بچے تھے اور شوہر بھی نہایت شریف آدمی تھا۔ وہ کسی حادثے میں دنیا سے چلی گئی تھی اور پورا محلہ اس کے انتقال پر افسردہ تھا۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے جنازے کی ویڈیو بنائی اور قبر میں کیمرہ رکھ دیا، لیکن اس بار میں نے ویڈیو پر وہی پرانا عنوان لگا دیا جو پہلے ہی کامیاب ہو چکا تھا۔ ایک اور طوائف دفنائی گئی۔ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت طوائف نہیں تھی، وہ ایک نیک اور دیندار خاتون تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ سنسنی پھیلانے کے لیے سچ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس لوگوں کی دلچسپی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو پر میرے چینل کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹریفک آیا، لاکھوں ویوز، ہزاروں کمنٹس اور بے شمار شیئرز۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ خوف زدہ تھے، اور کچھ نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ وہ قبر میں دفن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دوران کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو کچھ میں دکھا رہی ہوں وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ میں نے ایک نیک عورت کے جنازے کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے وہ کوئی گناہ گار تھی۔ مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پیسہ آ رہا تھا، گھر چل رہا تھا، اور مجھے اپنی محنت کا صلہ مل رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ گھر میں زیادہ پیسے نہ رکھے، بلکہ بہنوں کے جہیز کا انتظام کرے اور مزید سونا خریدے۔ ماں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ آج تک اتنی آسودگی میں نہیں رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک طوفان میرے قریب آ چکا ہے جو سب کچھ تہس نہس کر دینے والا تھا۔ میرے کمرے کی ہر چیز اب پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو چکی تھی۔ جہاں پہلے میرے پاس ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہوا کرتا تھا جو اکثر ہینگ ہو جاتا تھا اور صحیح سے کام بھی نہیں کرتا تھا، اب وہاں ایک مہنگا اور تیز رفتار کمپیوٹر تھا جس پر میں آسانی سے اپنے ویڈیوز ایڈٹ کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی کرسی بھی مہنگی لے لی تھی تاکہ لمبے وقت تک کام کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ میرا موبائل بھی پہلے کوئی عام سا ہوا کرتا تھا، لیکن اب میرے پاس آئی فون تھا جو میرے ہاتھ میں ہمیشہ رہتا تھا۔ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اس قدر بدل جائے گی۔ خواہشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، مگر میرے پاس اتنا کچھ تھا کہ اب میں مزید کسی چیز کی طلب محسوس نہیں کرتی تھی۔ میں اور میری بہنیں خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ مہنگے کپڑے، ہر روز باہر جا کر کھانے کی عیاشی، جہاں دل چاہے وہاں جانے کی آزادی۔ پہلے پیزا کھانے کے لیے بھی ہمیں کئی بار سوچنا پڑتا تھا، مگر اب یہ سب عام سی بات لگنے لگی تھی۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو بھی اتنا مطمئن اور خوش نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ ہماری بستی کے قریب اناتی میں ایک میت ہوئی ہے۔ میں فوراً وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مردوں کے جنازوں کی ویڈیوز پر اکثر زیادہ ویوز نہیں آتے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ ویڈیو بھی چل جائے۔ جب میں وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو اچانک دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی، ماں اور دوسرے رشتہ دار زور زور سے رو رہے تھے۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک بڑی جائیداد کا وارث تھا۔ باپ اس کا شاید پہلے ہی فوت ہو چکا تھا اور اب ماں پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ جب میں نے لڑکے کی لاش دیکھی تو میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہنستا بولتا ہو۔ اس کی عمر بمشکل 18 یا 19 سال ہوگی۔ جوانی میں کسی کا یوں چلے جانا واقعی افسوسناک تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنا کیمرہ نکالا اور خاموشی سے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ جنازے کے مناظر، رونے والے لوگوں کے چہرے، قبر کی تیاری، سب کچھ میں نے محفوظ کر لیا۔ پھر میں موقع دیکھ کر قبر کے اندر بھی کیمرہ رکھ دیا تاکہ رات کو واپس آ کر فوٹیج نکال سکوں۔ جب میں واپس گھر پہنچی تو ہمیشہ کی طرح میں نے مرکزی دروازے سے اندر جانے کی بجائے اپنے خفیہ راستے کا استعمال کیا۔ ہمارے پڑوسی بہت تجسس رکھنے والے لوگ تھے جو ہر وقت دوسروں کے معاملات میں دخل دیتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے آنے جانے پر نظر رکھے، اس لیے میں نے اپنے کمرے میں ایک چور دروازہ بنا رکھا تھا جس کے آگے ایک بھاری الماری رکھ دی تھی۔ اس راستے کے بارے میں نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا تھا۔
وہ تو یہی سمجھتی تھیں کہ میں آن لائن کوئی کام کرتی ہوں اور یوٹیوب سے پیسے کماتی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں راتوں کو قبرستان جا کر ویڈیوز بناتی ہوں تو وہ یقیناً پریشان ہو جاتی، اس لیے میں نے یہ راز اپنے تک ہی محدود رکھا تھا۔ آج بھی میں نے خاموشی سے اندر آ کر اپنے کیمرے کو ایک طرف رکھ دیا اور اس کا میموری کارڈ محفوظ کر لیا۔ دل عجیب بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی ماں کے آنسو، اس کے چچا زاد بھائی کی چیخیں، وہ سب کچھ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کل اس ویڈیو کو ایڈٹ کر لوں گی۔ آج نیند کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو چکے تھے اور پورا محلہ نیند کے آغوش میں تھا، میں اپنے بستر پر لیٹی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے گہری سوچ میں گم تھی۔ میرا دل اب بھی دن کے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا، اس کے رونے والے گھر والے، اس کی قبر کی مٹی اور وہ لمحہ جب میں نے کیمرے کو قبر میں رکھا تھا، سب کچھ ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ بس ایک عام دن تھا جسے کئی بار پہلے بھی گزر چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج کا دن عام دنوں سے مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، نیند میرے قریب آ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں داخل ہو رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے تو دروازہ لاک کیا تھا اور میں جس راستے سے آئی تھی وہ دروازہ تو میری الماری کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ پھر یہ کون ہو سکتا تھا؟ میرا دماغ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے جسم نے رد عمل دینا شروع کر دیا۔ میں خوفزدہ ہو کر کانپنے لگی۔ میرے حواس گواہی دے رہے تھے کہ کمرے میں کوئی ہے، کوئی خاموشی سے چل رہا ہے۔ وہ دروازہ جسے میں نے اپنی رازداری کے لیے بنایا تھا اب کسی اور کی گزرگاہ بن چکا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے چادر کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا، جیسے وہ چادر مجھے کسی بھی غیر مرئی طاقت سے بچا لے گی۔ میری سانس کی آواز تک بلند ہونے لگی تھی، لیکن میں دم سادے پڑی رہی۔ اگر یہ کوئی چور تھا تو وہ کیوں میرے کمرے میں آیا؟ اور اگر یہ کوئی اور مخلوق تھی تو میرے لیے کیا معنی رکھتی تھی؟ میں نے اپنی پلکیں مزید سختی سے بھینچ لی، جیسے آنکھیں بند کرنے سے میں حقیقت کو نظر انداز کر سکوں گی۔ پھر اچانک میرے بدن میں ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے بستر کی چادر کو کسی نے جھٹکے سے ہٹایا تھا۔ میں دہشت سے لرز اٹھی، میرا دل جیسے میرے حلق میں آ گیا ہو۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ ایک بھاری آواز میرے کانوں میں گونجی، اے لڑکی! میری سانسیں رکنے لگی اور جیسے میں نے آنکھیں کھولی، میں نے جو دیکھا اس نے میرے پورے وجود کو سن کر دیا۔ وہ لڑکا جس کی ابھی چند گھنٹے پہلے میں نے میت دیکھی تھی، جو کفن میں لپٹا ہوا قبر میں دفن ہو چکا تھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر اب بھی کفن لپٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مردنی چھائی ہوئی تھی جو میں نے آخری بار دیکھی تھی، مگر وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ میں نے خود کو جھنجھوڑا، مگر میں پوری طرح جاگ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میری زبان گنگ ہو چکی تھی، مگر میرے دل و دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ ہم نے خود تمہیں دیکھا تھا، تم قبر میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب گونج تھی، جیسے کئی دور سے آ رہی ہو۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا، تم زندہ ہو؟ لڑکے کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ آئے۔ اس نے کہا، ہاں میں زندہ ہوں، لیکن جو باتیں تم جان چکی ہو انہیں کسی سے بیان نہ کرنا۔ میری نظریں بے اختیار اس کے پیروں کی طرف اٹھی۔ زمین پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ نہیں، میں اس سچائی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے وہ ویڈیو دو۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنی میز کی طرف دیکھا جہاں میرا کیمرہ رکھا تھا۔ میموری کارڈ اب بھی اسی جگہ تھا جہاں میں نے رکھا تھا۔ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ابھی سوال مت کرو، بس وہ ویڈیو ہمیں دے دو۔ ہمیں؟ میرا دل اور زیادہ ڈوب گیا۔ تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کیمرے کا میموری کارڈ نکالا اور لڑکے کی طرف بڑھا دیا۔ میری انگلیاں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور میں کانپتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، بس اب جاؤ یہاں سے۔ میری آواز میں خوف اور التجا دونوں شامل تھے۔ لڑکے نے میموری کارڈ لیا اور پلٹنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ باہر کچھ اور سائے حرکت کر رہے تھے۔ میری کھڑکی کے قریب کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی تھی۔
میں نے کپکپاتے لبوں سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم مر چکے تھے، تمہیں دفنایا جا چکا ہے۔ لڑکے نے ایک لمحے کے لیے رک کر میری طرف دیکھا، جیسے میرے سوال کا کوئی جواب تلاش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، بس یاد رکھو، جو تم نے دیکھا ہے وہ کسی کو مت بتانا۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے لگا جیسے میری زبان بند ہو چکی ہے، جیسے میرا دماغ اب سوچنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ میں بس دیکھتی رہی اور وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ رات کے اس لمحے کے بعد میں خود کو حقیقت اور وہم کے درمیان پھنسا محسوس کر رہی تھی۔ کیا میں نے واقعی ایک مردہ کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا؟ اگر وہ زندہ تھا تو اسے دفنایا کیوں گیا؟ اور اگر وہ مر چکا تھا تو پھر وہ میرے سامنے کیسے کھڑا تھا؟ اس رات کے بعد میں بالکل بدل گئی تھی۔ کئی دنوں تک میں نے کوئی ویڈیو نہ بنائی، نہ ہی کسی جنازے میں جا سکی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں نہ کچھ کھانے کا ہوش رکھتی تھی، نہ کسی سے بات کرنے کا۔ میرے دماغ میں بار بار یہی سوال آتا کہ آخر وہ لڑکا کون تھا؟ اگر وہ واقعی زندہ تھا تو پھر اس کی موت کی خبر جھوٹی تھی، اور اگر وہ مر چکا تھا تو وہ میرے کمرے میں کیسے آ سکتا تھا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے، مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میری زندگی جیسے ایک طوفان میں گھر چکی تھی۔ وہ رات، وہ لمحہ جب میں نے ایک مردہ شخص کو اپنے کمرے میں کھڑے دیکھا، میرے وجود پر ایک خوفناک سایہ ڈال گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی ان نظروں کو بھلا نہیں پا رہی تھی جو میرے اندر جھانک رہی تھی، جو مجھے وارننگ دے رہی تھی کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ میرے اندر بس ایک ہی فیصلہ ابھرا، مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کافی رقم جمع کر لی تھی۔ اگر میں کسی کاروبار میں لگا دیتی تو مجھے جنازے کی ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ سوچ کر میں نے فوری طور پر اپنا تمام ڈیٹا کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیا، پرانی ویڈیوز ہٹا دی، وہ تمام ثبوت مٹا دیے جو مجھے کسی مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ بس ایک کام نہیں کیا، میں نے چینل ڈیلیٹ نہیں کیا۔ شاید میرے اندر ابھی بھی لالچ کا کوئی گوشہ باقی تھا۔ شاید میں چاہتی تھی کہ جو کمائی آ رہی تھی وہ آتی رہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ لوگ میرے گھر تک آ چکے تھے، میرے ہاتھ سے میموری کارڈ لے جا چکے تھے۔ یہ سوچنا ہی لرزہ طاری کر دینے کے لیے کافی تھا کہ کسی بھی لمحے میرا راز کھل سکتا ہے، اور یہی ڈر سب سے خوفناک ہوتا ہے، جب آپ کو معلوم ہو کہ بس کچھ ہی دیر میں سچائی سامنے آنے والی ہے، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس خوف نے میری زندگی مفلوج کر دی۔ نہ مجھے بھوک لگتی، نہ نیند آتی۔ میں ہر لمحہ سوچتی رہتی کہ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس آئیں گے؟ کیا وہ میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کریں گے؟ میں راتوں کو جا کر دروازے کی در سے باہر جھانکتی، دیکھتی کہ کوئی میری نگرانی تو نہیں کر رہا۔ چند ہفتے یوں ہی گزر گئے، اور میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب ایک برا خواب تھا جو اب گزر چکا ہے۔ میں نے کاروبار شروع کر دیا، اپنی ماں کے لیے ایک بڑا سا جنرل اسٹور کھول دیا، جہاں میں نے ایک لڑکے کو کام پر رکھ لیا۔ روزانہ کی آمدنی گھر پہنچنے لگی اور زندگی دھیرے دھیرے معمول پر آنے لگی۔ پھر ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بیرون ملک رہتا تھا، اور میری ماں کو یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ شاید وہ بھی چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں، شادی کر کے کسی اور ملک میں جا بسوں۔ میں نے زیادہ سوچا نہیں اور حامی بھر لی، یہ سوچ کر کہ چلو شادی ہو جائے گی، یہاں کی زندگی سے نجات مل جائے گی۔ ہماری آن لائن نکاح کی رسم ادا ہو گئی، اور طے ہوا کہ میرا شوہر ایک ہفتے بعد آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ زیادہ دھوم دھام کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم نے بھی یہی بہتر سمجھا۔ جب شادی کے بعد میں نے پہلی بار اپنے شوہر کی تصویر دیکھی تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے میں پہلے بھی کہیں اسے دیکھ چکی ہوں، مگر وہ ایک عام سا آدمی لگا، جس کے چہرے پر داڑھی تھی اور آنکھوں پر چشمہ۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے، شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ میرے لیے سب کچھ بہت تیزی سے بدل رہا تھا۔ میں سعودیہ پہنچ گئی، ایک اجنبی ملک، ایک نیا گھر، اور ایک ایسا شخص جسے میں بمشکل جانتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، مگر اصل دھچکا اس وقت لگا جب ہماری پہلی رات تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی اور میرا شوہر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی داڑھی اتارنے لگا۔ پہلے میں نے سوچا کہ وہ بس خود کو آرام دہ محسوس کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے چشمہ اتارا میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی چہرہ جسے میں نے اپنے کمرے میں اس رات دیکھا تھا، وہی لڑکا جسے میں نے دفن ہوتے دیکھا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور میں سکتے میں آ گئی۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔
میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں بری طرح کانپنے لگی اور میرے ہونٹوں سے صرف ایک جملہ نکلا، یہ تم ہو؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ شوہر تو ہو، مگر تم زندہ ہو یا مردہ؟ یہ سن کر وہ زور سے ہنس پڑا۔ ارے میں زندہ ہوں۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اگر وہ واقعی زندہ تھا تو پھر قبر میں کون دفن تھا، اور اگر وہ مردہ تھا تو میں یہاں کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے، مگر میرے ہونٹ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میری ٹانگیں جواب دے رہی تھی، مگر میں نے خود کو گھسیٹ کر کرسی پر بٹھا لیا۔ سچ کیا ہے؟ میں نے سرگوشی کی جیسے خود سے بات کر رہی ہوں۔ میرا شوہر اب میرے سامنے بیٹھ چکا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچائی جان لو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے سانس اندر کھینچی اور اس کی طرف دیکھا۔ میرا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب اتنا ناقابل یقین تھا کہ میں خود کو خواب میں محسوس کر رہی تھی۔ میرے سامنے بیٹھا وہ شخص جو میرا شوہر تھا، حقیقت میں وہی تھا جسے میں نے اپنی ویڈیوز میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے، مگر زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا جیسے میرے اندر کے خوف کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں تم بہت حیران ہو، مگر سچ وہی ہے جو تم دیکھ چکی ہو۔ میں نے خود کو مردہ ظاہر کیا تھا کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، ایسا کیوں کیا؟ آخر کیا مسئلہ تھا؟ وہ کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا نام اور میری جائیداد دونوں میرے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے۔ میرے چچا زاد بھائی جو تم نے میری میت پر روتے دیکھا تھا، حقیقت میں میرے سب سے بڑے دشمن تھے۔ وہ میرے ہر اثاثے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں ایسا کام کرتا تھا جس میں لاکھوں کروڑوں کا فائدہ تھا، مگر اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان بن جاتا۔ میرے دشمن پہلے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو مردہ ثابت نہ کیا تو وہ مجھے سچ میں مار دیتے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میری موت کا ڈرامہ، جنازہ، تدفین، یہ سب ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تم نے ایسا کرنے کے بعد کیا کیا؟ تم کیسے بچ نکلے؟ وہ مسکرایا۔ میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے راز میں شامل کر لیا، جو میرے اپنے تھے۔ انہیں میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ جلدی یہاں آ جائیں گے۔ میں انہیں اپنے ساتھ ایک محفوظ زندگی دینا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ ایک بہت بڑا کھیل تھا، ایک ایسی کہانی جو میں مکمل طور پر تمہیں سمجھا نہیں سکتا، مگر تمہیں ایک بات جاننی چاہیے، یہ سب میرے لیے ایک مجبوری تھی، نہ کہ کوئی شوق یا دھوکے بازی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ لیکن مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم کسی اور کو بھی اپنا رازدار بنا سکتے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے میرے سوال کا انتظار کر رہا ہو، پھر وہ آہستہ سے بولا، تم ہی بہترین انتخاب تھی۔ تم میرے راز کو جانتی تھی، تم نے میری ویڈیوز بنائی تھی، مگر تم سمجھدار ہو۔ میں کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا جو جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرتے۔ مجھے تم ہی جیسی کسی کی ضرورت تھی جو خود بھی راز رکھنا جانتی ہو۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ میں ابھی تک حقیقت کو مکمل طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سا اطمینان ہونے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تمہارا کام بھی کچھ ایسا ہی ہے جیسے میرا تھا، مگر تم کہہ رہے ہو کہ تم کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، مگر میرے کام میں بہت راز ہوتے ہیں۔ جو میں کرتا ہوں وہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اس دنیا میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اور تم۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ تم نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ ہوشیار بھی ہو۔ مجھے کسی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو میری دنیا کو سمجھ سکے۔ اس کے آخری جملے پر میں بے اختیار مسکرا دی۔ شاید یہ ایک لمحاتی رد عمل تھا، شاید یہ اس عجیب صورتحال میں کچھ سکون لانے کی کوشش تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ وہ میری طرف جھکا اور بولا، پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو میں اب زیادہ مطمئن اور ریلیکس ہو چکی ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ میرا راز کھل جائے گا، مگر اب جب کہ تم خود میرے سامنے ہو تو وہ خوف ختم ہو چکا ہے۔ اس نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا۔ ایک راز تمہارا، ایک راز میرا، ہم دونوں ایک دوسرے کا راز رکھیں گے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں دیر تک گونجتے رہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم دونوں میاں بیوی تھے، ہم دونوں ایک ہی سوچ کے مالک تھے، اور سب سے بڑھ کر ہم دونوں ٹیلنٹڈ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تقدیر نے ہمیں ایک ساتھ لا کھڑا کیا تھا۔ یہ سب میرے لیے خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جو حقیقت میں بدل چکا تھا۔ میرے اندر کی تمام گھبراہٹ، تمام خوف ختم ہونے لگے تھے۔ میں نے بہت وقت کے بعد خود کو پرسکون محسوس کیا۔ میرا شوہر میرے ساتھ تھا اور میں اسی سے ڈر رہی تھی، مگر اب جب کہ میں نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا تو ڈر کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ ڈر ختم ہو چکا تھا اور میری زندگی کی نئی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اتنا غیر متوقع موڑ لے سکتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی فلم کی کہانی لگ رہا تھا، مگر یہ سب حقیقت تھی۔ میرے شوہر نے خود کو مردہ ثابت کر دیا تھا اور اب وہ میرے سامنے زندہ سلامت بیٹھا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم نے یہ سب کچھ بہت چالاکی سے کیا، مگر کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی فیملی کی فکر نہیں ہوئی؟ تمہارے والدین، بہن، بھائی، وہ سب تمہاری موت کے بعد کیسے جی رہے ہوں گے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، یہی تو سب سے مشکل بات تھی۔ میں نے اپنی فیملی کو بہت تکلیف دی، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ میری لاش کو دیکھنے کے بجائے حقیقت میں میرا جنازہ اٹھا رہے ہوتے۔ اس لیے میں نے اپنی ماں کو کچھ دن بعد سب کچھ بتا دیا۔ وہ روئی، گڑ گڑائی، مگر آخرکار سمجھ گئی کہ میری زندگی کا تحفظ سب سے اہم تھا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی اعتماد میں لیا، مگر چچا زاد بھائیوں کو کچھ نہیں بتایا، وہی تو میری جان کے دشمن تھے۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی میرے حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے تمہاری ویڈیوز اس لیے لے لی تھی تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے، مگر تم نے میرا راز جان لیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تم سے شادی کی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تم نے جان بوجھ کر میرا رشتہ طے کروایا تھا؟ وہ مسکرا دیا۔ ہاں، میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم اب اس کام سے باہر نکل چکی ہو اور تمہارے پاس اتنے پیسے تھے کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ تم ذہین ہو اور میں کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو کمزور ہو یا کسی بھی وقت میرے راز کو سب کے سامنے لے آئے۔ تم بہترین انتخاب تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ تو گویا تم نے مجھ پر قابو پانے کے لیے یہ شادی کی؟ وہ ہنسا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شادی کی کئی وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ تم میرا راز جانتی تھی، اور دوسرا یہ کہ تم جیسی ذہین، خوبصورت اور خود مختار عورت مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے آخری الفاظ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب حالات کے تحت ہوا، مگر اب میں اسی مرد کی بیوی تھی جو کبھی میرے لیے ایک خوف کی علامت تھا۔ میں نے اپنے دل میں جھانکا تو پایا کہ میرا خوف اب واقعی ختم ہو چکا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تم نے اپنی فیملی کو یہاں بلانے کا کہا تھا، میں نے پوچھا۔ ہاں، میں جلد ہی ان سب کو یہاں لے آؤں گا، مگر اس سے پہلے میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں مزید کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ صوفے پر سیدھا بیٹھ گیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میرا اصل کام معلومات کا لین دین ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں، مگر میرا کاروبار عام لوگوں سے مختلف ہے۔ میں حکومتوں، خفیہ ایجنسیوں اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ میری معلومات کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ تم نے بھی ایک ایسا کام کیا تھا جو رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ اگر کوئی راز غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم قابل بھروسہ ہو، اور اب ہم دونوں ایک ٹیم کی طرح زندگی گزاریں گے۔ تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا میں واقعی اس زندگی کے لیے تیار تھی؟ مگر سچ تو یہ تھا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تم پر اعتماد کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ یہی وہ جواب تھا جو میں سننا چاہتا تھا۔ ہماری شادی کو چند ہفتے ہو چکے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی نئی زندگی کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔
میرے شوہر نے مجھے ہر اس بات سے آگاہ کر دیا تھا جو میں جاننے کے مستحق تھی۔ میں نے سیکھا کہ دنیا میں بہت سے کھیل پس پردہ چلتے ہیں اور کچھ لوگ ان کھیلوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں نے اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک چالاک انسان ہی نہیں بلکہ ایک ذہین اور محتاط شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کب اور کیسے کوئی قدم اٹھانا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، تمہیں بھی کچھ سیکھنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو۔ تمہاری ذہانت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ مسکرایا۔ تمہارے پاس تجزیہ کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ تم نے خود ویڈیوز بنا کر رازوں کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اب تمہیں اسے ایک نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری معاون بنو۔ میں نے سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کی زندگی میں کئی غیر معمولی پہلو ہیں۔ وہ دن میں ایک عام بزنس مین کی طرح نظر آتا، مگر رات کے وقت وہ کچھ اور بن جاتا۔ میں نے اسے کئی بار لیپ ٹاپ پر خفیہ کوڈز پڑھتے اور غیر معمولی کالز کرتے دیکھا تھا۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، تم کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ مسکرا دیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے لیپ ٹاپ میری طرف گھمایا۔ سکرین پر کئی گمنام فائلیں کھلی تھی جن پر مختلف نام درج تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری معلومات خریدتے ہیں۔ کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے۔ ہمارا کام یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کام کریں اور کس کے ساتھ نہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس جاگا، اور اگر کوئی دھوکہ دے، وہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر ہم انہیں سبق سکھاتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں جان چکی تھی کہ میں اب عام زندگی نہیں گزارنے والی تھی۔ یہ رازوں کی دنیا تھی اور اب میں اس کا حصہ بن چکی تھی۔ اب ہم لوگ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے رازدار، ایک دوسرے کے ساتھی۔ ہم نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ اب ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اپنے تجربات اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی فیملی کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، انہیں کسی بھی پریشانی میں نہیں ڈالا۔ میرے شوہر نے اپنے والدین کو اپنے بارے میں سچ بتا دیا اور وہ اب ہمارے ساتھ خوش ہیں۔ میں نے بھی اپنی ماں اور بہن بھائیوں کا خوب خیال رکھا۔ سب کچھ اب بالکل ٹھیک ہے۔ خوف، پریشانیاں اور ماضی کے راز اب ہمیں ڈراتے نہیں بلکہ ہمیں مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ہم جان چکے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت اعتماد اور سمجھداری ہے۔ ہم نے اپنی تقدیر کو خود سنوار لیا ہے اور اب ہم دونوں ایک نئی راہ پر گامزن ہیں۔ قسمت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت کچھ سوچ کر منصوبے بنا کر چلتے ہیں، لیکن قسمت کے فیصلے بعض اوقات ہمارے انداز اور خواہشات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی یہ ہمیں ایسی جگہوں پر لے آتے ہیں جہاں ہم نے جانے کا سوچا بھی نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا کچھ دکھائی دیتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو فلمیں ہوتی ہیں نا، یہ حقیقت پر ہی بنتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلموں میں سب کچھ مصنوعی ہوتا ہے، لیکن در حقیقت زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کسی فلمی کہانی سے بھی زیادہ حیران کن ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حقیقت فلموں سے بھی زیادہ دلچسپ اور ناقابل یقین ہو جاتی ہے۔ جب زندگی میں غیر متوقع موڑ آتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن بعد میں جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ شاید کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہوا تھا۔ قسمت کبھی ہمیں آزماتی ہے، کبھی ہمیں گرا کر اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور کبھی ایسے دروازے کھولتی ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ہم قسمت کے فیصلوں پر حیران ہوتے ہیں، کبھی پریشان اور کبھی شکر گزار۔ کچھ لوگ قسمت کو محض ایک بہانہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی محنت، عقل اور موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی قسمت کا ہی ایک حصہ ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہر موڑ پر تیار رہو، کیونکہ قسمت کب، کہاں اور کیسے بدل جائے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ کچھ چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ شاید یہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔